أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. اس کے آگے جہنم ہے اور اسے پیپ لہو پلایا جائے گا. یہ سورہ ابراہیم کی 16 نمبر کی آیت ہے. اس سے گزشتہ آیتوں میں ان نافرمانوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ جنہوں نے رسولوں کی بات کو نہیں مانا اور ان کی تکذیب کی. نہ صرف ان کی تکذیب کی بلکہ ان کو جھٹلا کر ان کو اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبیوں سے وعدہ کیا کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے. لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ. اور اس کے بعد ہم تم کو آباد کریں گے اسی مقام پر. اور یہ وعدہ پورا کر دیا گیا. دنیا ہی میں ان کا فیصلہ چکا دیا گیا. اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اللہ کے عذاب نے رسولوں کے مخالفین کو ہلاک و برباد کر دیا اور ان کی دعوت قبول کرنے والوں کو بچا لیا گیا. اب یہ تو دنیا کا عذاب تھا. یہ دنیا کا عذاب بھگتنے کے بعد ابھی بہت لمبا چوڑا آخرت کا جہنم کا عذاب ان کے لیے تیار ہے، کیونکہ انہوں نے فیصلہ مانگا تھا. فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، سنا دیا. اب کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو یہ شروعات ہے، اب آگے آگے دیکھتے جاؤ کیا حال ہوتا ہے. من ورائہ جہنم ویسقی من ماء صدید. اس کے آگے جہنم ہے. ابھی ختم نہیں ہوا ہے عذاب کا سلسلہ، تو ابھی شروع ہوا ہے. اور پھر جہنم کی شروعات کیسی ہوگی؟ تمہاری میزبانی تمہارے لیے ماء صدید، یعنی وہ پیپ کا پانی جو جہنمیوں کے بدن سے نکلا ہوا ہوگا، وہ رستا ہوا، وہ گندا پانی، بدبودار پانی، وہ پانی پلایا جائے گا. اور صدید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ صدید اس پانی کو بھی کہتے ہیں جو انتہائی گرم کھولتا ہوا پانی، جس کو پینے کے لیے انسان اٹھائے گا تو پی نہیں سکے گا، اور اس کے چہرے کی کھال اور دیگر چیزیں انہیں کٹ کر جل کر نیچے گر جائیں گی. اس وقت یہ کیفیت ہوگی من ماء صدید کی. تو اس سے ان کی میزبانی ہوگی. اللہم احفظنا اعاذنا اللہ منہم. اللہ تعالیٰ بچائے، ہماری حفاظت کرے ایسے نافرمانیوں اور ایسے عذابوں سے. يتجرؤه ولا يكاد يزيقه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غلیظ. جسے وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیے گا مگر حلق سے آسانی کے ساتھ اتار نہ سکے گا. موت ہر طرف سے اس پر آئے گی مگر وہ مر نہ سکے گا، اور آگے ایک سخت عذاب کا اس سے سامنا کرنا ہوگا. یہ انتہائی دل ہلا دینے والی آیت ہے. انسان کے لیے اگر وہ سوچے تو کیا کیفیت ہوگی اس کی، اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ عذاب کا جو تصور پیش کیا جا رہا ہے اس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اس کے دل میں رقت طاری ہو جائے اور جہنم کے عذاب سے بچنے کی فکر میں لگ جائے. وہ موقع کلام کے لحاظ سے یہ وعید ان لوگوں کو سنائی گئی جو رسول کی مخالفت میں پیش تھے اور اس کی پیروی کرنے والوں پر شدید مظالم ڈھا رہے تھے بلا وجہ کے، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے ایک اللہ کی بات کو تسلیم کر لیا تھا، توحید کو انہوں نے قبول کیا تھا. گویا ان سے کہا گیا ہے کہ تم سرکشی اور ظلم کی جیسی چاہے مثالیں قائم کرو، تمہارے لیے طرح طرح کے عذاب ہے. جس طرح تم طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہو رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو، واضح رہے کہ سزا جس عمل سے ہوتی ہے. ان کے عقائد خبیث تھے اور وہ خبیث غذائیں اور خبیث مال کھاتے رہے تھے زندگی بھر، اس لیے وہ سزا کے مستحق ٹھہرے کہ پیپ جیسی خبیث چیز ان کو پینے کے لیے جائے گی، کیونکہ وہ خبیث تھے. شروع سے ان کی حرکتیں بھی خبیث ہی تھی. اور پھر فرما دیا گیا کہ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پیئیں گے، پی نہیں سکیں گے، اس قدر گرم اور اس قدر گندا کہ وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق سے آسانی کے ساتھ وہ اتار نہ سکیں گے. اور انواع و اقسام کے عذاب ان کے لیے، جیسا انواع و اقسام کی نعمتیں جنتیوں کے لیے ہوں گے ویسا ہی اس کا الٹا.
جو ہے انواع و اقسام کے عذاب، مختلف قسم کے عذاب سے دوچار کر دیے جائیں گے، اور تنگ آ کر موت کو پکاریں گے۔ موت ہر طرف سے آتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن کہیں وہ مر نہیں سکے گا، کیونکہ وہاں پر کچھ مرنے کا سلسلہ اب نہیں رہے گا، کیونکہ موت تو جو ہے صرف دنیا کی حد تک تھی، یہاں سے منتقل کرنے کے لیے وہاں پر موت نہیں آئے گی۔ وہاں کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہوگی، عذاب بھی ہمیشہ کا، اور جو ہے راحتیں بھی ہمیشہ کی۔ وہ آگے سخت عذاب کا سامنا کرنا ہوگا، وہ ایسا مقام ہوگا وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ۔ سورہ ملک 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے وہ جہنم کا، کہ جب اس میں ڈالے جائیں گے وہ نافرمان، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، فرمایا بری جگہ ہے ان کے لیے، وہ کفار کے لیے نار آگ کا عذاب ہے، اور جب اس میں ڈالے جائیں گے تو وہاں آوازیں سنیں گے وہ جہنم کی چیختی چلاتی، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیق وہی تفور، ایسے دکھ رہا ہوگا کہ جوش مار رہی ہے، تکادو تمیز من الغیظ، اور چیختی چلا رہی ہے کہ بلا رہی ہے اس کو، وہاں پر ڈالنے والوں کے لیے جو ہے وہ تیار کھڑی ہوئی ہے، اور پھر وہ موت کو پکارتی جائیں گے، ہنالک دعوا ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا، فرمایا گیا سورہ فرقان 18ویں پارے میں۔ اس وقت وہ پکاریں گے موت کو، تو کہا جائے گا کہ ایک موت نہیں، کئی کئی موتوں کو پکارو، اب تم کو مرنا نہیں، بس موت دکھے گی تم کو لیکن موت آئے گی نہیں۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ ہے کہ اس دن وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرے گا نہیں۔ یہاں پر کیا حال ہوتا ہے، انسان تھوڑی سی تکلیف میں مر جاتا ہے۔ اور ایک جو ہے اس پر شبہ یہ کیا گیا کہ آگ میں جلانے کا عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے، تو دشمنان اسلام اور تنقید نگاروں نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی جل جاتا ہے تو 60-70% برن جب ہوتا ہے تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا، اس کے بعد وہ مر ہی جاتا ہے، وہ تاب نہیں لا سکتا اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ جلاتے جائیں گے پھر موت نہیں آئے گی، تو ایسا کیسا ہوگا؟ انہوں نے شک کیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ النساء میں جو آیت پیش کی اس کو پیش کیا گیا، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا کہ ان کفار کو جو ہے جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، ہم عنقریب ان کو آگ میں داخل کریں گے، اور جب ان کی کھالیں وہاں پر پک جائیں گی تو پھر ہم ان کی جگہ دوسری کھالوں کو لا دیں گے، اور وہ بدلتے جائیں گے، اور یہ سلسلہ سینکڑوں بار ہوگا، ان گنت بار ہوگا۔ تو بتا دیا گیا کہ وہاں پر وہ حال ہوگا، یعنی کھال جلے گی، کھال بدلی جائے گی، پھر عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے کہا جائے گا، پھر کھال جلے گی، پھر بدلی جائے گی۔ تو یہ شک جو کر رہے تھے وہ شک دور کر دیا گیا کہ وہاں پر جلنے کے بعد ویسا ہی نہیں چھوڑا جائے گا، پھر سے نئی کھال دی جائے گی، نئی چمڑی دے دی جائے گی، اور چمڑی کو پھر سے جو ہے کہا جائے گا کہ جلاؤ اب اس کو۔ تو یہ عذاب کا سلسلہ وہاں پر مسلسل چلتا رہے گا۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید۔ اللہ اکبر، کیسا عذاب ہے۔ سورہ حج 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعاذنا اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اس سے، ان سے محفوظ رکھے، ایسے لوگوں میں ہمیں شامل نہ رکھے۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ وعذاب جہنم، اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے ایسے عذابوں سے۔ تو اس میں سورہ حج میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ ایسا بھیانک نقشہ ہے، فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار، ان کو پیبند کیے ہوئے آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، آگ سے کاٹے ہوئے کپڑے ان کو پہنائے جائیں گے۔ فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، اور گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر سے ڈالا جائے گا، یصہر به ما فی بطونهم والجلود، جس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں جو کچھ بھی ہوگا اور ان کی کھالیں جل کر پک کر گرتی جائیں گی اور جھڑتی جائیں گی۔ یصہر به ما فی بطونهم والجلود ولهم مقامع من حدید، اور پھر سر پر لوہے کے ہتھوڑے مارے جائیں گے، لوہے کے ہتھوڑے ان کے لیے تیار ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، جب تنگ آ کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، باہر نکلنے کی کوشش کریں، پھر سے اندر ڈھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مزہ چکو جلنے کا آج،
کیونکہ تم نے سرکشی کی تھی دنیا میں، من مانی زندگی اختیار کی تھی، رسولوں کی تکذیب کی تھی، ان کو تکلیفیں پہنچائی تھی، اس کی سزا ہے تمہارے لیے یہ جو ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ پہچان لیے جائیں گے وہ اپنے چہروں ہی سے مجرم، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا ان کی پیشانی کے بال اور ان کے پیروں کو باندھ دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پیشانی کے بالوں سے پیروں کو جب باندھا جاتا ہے تو اندازہ کیجئے انسان کا کیا گولا بن جائے گا، وہ اس کو گولا بنا کر پھینکا جائے گا جہنم میں، وہ کچھ نہیں کر پائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذوا بالنواصی والاقدام ھذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، اور کہا جائے گا یہی جہنم ہے تم جس کو جھٹلاتے تھے اے مجرموں، دیکھ لو آج تم نے دیکھ لیا۔ اور یہاں پر جو ہے اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی کھینچا ہے مختلف صورتوں میں، لوگوں کو ڈرانے کے لیے ترغیب ہو جائے تاکہ آج ہی اپنی اصلاح کر لے، اور بعض آ جائے ایسے اعمال سے، اعمال کفریہ اور اعمال شرکیہ سے اور سرکشیوں سے باز آ جائے۔ وما هو بمیت ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور آگے ایک سخت ترین عذاب ان کے لیے جو ہے تیار کھڑا ہوا ہے۔ مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الریح فی یوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے راکھ کہ آندھی کے دن سے ہوا تیزی کے ساتھ لے اڑے، جو کچھ انہوں نے کمایا اس سے کچھ بھی ان کو حاصل نہ ہو سکے گا۔ یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی، یعنی جو کافروں نے جو اعمال کیے دنیا میں، ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہوگی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بالکل راگ جیسی ہوگی اللہ کے پاس، یعنی راگ جو پڑی ہوئی ہوتی ہے اور جب ہوا تیز چلتی ہے تو وہ راگ کا پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلی گئی، وہ آندھی والے دن اس کو اڑا کر جب لے کر چلے جاتی ہے تو پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے، کچھ فائدہ کسی کو نہیں پہنچتا اس سے۔ بالکل ایسی ہی مثال ان کفار کے اعمال کی ہے، یعنی کفر میں تمام اعمال کو بے حقیقت اور بے وزن بنا دیتا ہے، خواہ وہ اعمال مذہبی مراسم ہو، ظاہری نیکیاں ہو، یا خیراتی یا رفائی کام ہو۔ جن لوگوں نے کفر کی احساس پر نیکی کے کام انجام دیے ہوں گے ان کو کفر کی آگ جلا کر راکھ کر دے گی، اس لیے ان کے سارے مذہبی کارنامے قیامت کے دن راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے، جس کو قیامت کی آندھی لے کر اڑائے گی۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا۔ سورہ فرقان 19 پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی ڈال کر کچلا جائے گا پیروں کے نیچے ان کے اعمال کو جو اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، اور حباء منصورہ بنا دیا جائے گا، ایسے جیسے تن کے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، روشنی میں جو ہے آپ کو نظر آتا ہے، اتنے باریک باریک تن کے، اس قدر جو ہے ان کا ہلکا کر دیا جائے گا ان کے عمل کو کہ بے حیثیت کر دیا جائے گا۔ جو کچھ آج دنیا میں وہ کر کے بہت یعنی اتراتی ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی یہی کیا ہے، ہم نے بھی وہ کام کیا ہے، ہم نے بھی یہ کام کیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی تم کر رہے ہو وہ راکھ کا ڈھیر ثابت ہوں گے، اور ہوا میں اڑتے ہوئے تن کے ثابت ہوں گے، اس دن تم کو اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تمہیں اس پر قدرت نہیں ہوگی جو کچھ تم نے کمایا تھا یہاں پر اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی۔ ذالک هو الضلال البعید، یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ۔